نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ لبیک یا غوث اعظم لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک اللہم لبیک۔ قبل صد احترام معزز سامعین، اج دے درس تصوف چ اللہ دی بارگاہ تک پہنچن دا ذکر کرنے قرآن کریم دی سورہ نجم دی 42ویں آیت پاک سنے رب نے فرمایا، جیڑی آیت پاک مینوں تلاوت کرنا تو سنن دا شرف حاصل ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ۔ اور یہ وچ کوئی شک نہیں کہ تہاڈی آخری منزل تہاڈا رب ہے، یعنی اللہ دی بارگاہ تک رسائی یہ انسان دی زندگی دا مقصد ہے۔ اللہ سونے نے پیدا ہی انسان نے اس واسطے کیتا کہ میری بارگاہ چ میری حضوری چ حاضر ہو کے میرا دیدار حاصل کرنا، جیسا کہ سونے رب نے قرآن پاک دسیا، وہ طریقہ بھی دسیا، کیونکہ پھر پیشوا دی مدد نال اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دی روحانی مدد نال ہی انسان دیدے مولا دی نعمت حاصل کر سکتا ہے، اللہ دی بارگاہ تک پہنچ سکتا ہے۔ جیسا کہ کلندری ڈاکٹر علامہ اقبال نے فرمایا، عجب نہیں خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ اور اقبال فرمایا کہ عشق ایک جس نے کر دیا قصہ تمام اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں، کہ جب انسان کو روح ایمان حاصل ہوئے گی واللہ زین آمن شد حب اللہ، اور پھر عشق کمال نو پھر پہنچے گا جدوں اور سونے رب دے حکم تے عمل کرے گا، کولل اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے اتباع کرے گا، جیسا قرآن پاک سنے رب نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پھر آپ دی ہر سنت پہ عمل کرے گا، کل لفظ عمل کرے گا، جیسا قرآن دسیا کہ سب کچھ زائدہ ضرورت ہو اللہ راج خرچ کر دیو، دکھ انسانیت خرچ کر دیو، اپنے پیر پیشوا تے اپنے پیارے نبی تے اور اللہ سنے تے سب کچھ قربان کر دیو، اور خواہشات نفسانی جو نکل جاؤ، ما سوا اللہ تو کلی قلب ہمیشہ لے نکل جاؤ۔ تو پھر اللہ رب العزت دسے پروگرام دے مطابق عمل کرو، پھر ہی عشق دی قوت انسان نے اقبال کہندے اللہ دی بارگاہ تک پلک چمکن تو پہلے لے جائے گی نور و ظلمت 70,000 پردیاں تو گزار کے۔ تو جب انسان اللہ دی ہر حکم تے عمل کردا، ظاہری نماز دی پابندی کردا ہے اور باطنی نماز بھی پڑھدا ہے، جیسا کہ حدیث پاک ذکر حضرت سلطان باور رحمۃ اللہ علیہ فرماندے ہیں، جڑا ظاہری نماز نہیں پڑھدا دی باطنی قبول نہیں، جڑا باطنی نہیں پڑھدا دی ظاہری قبول نہیں۔ ظاہری نماز ہے 5 وقتی شرعی نماز ہے، باطنی نماز ہے قلباً اللہ رب العزت نال محبت کرنا، عشق کرنا، اللہ دی اطاعت کرنا، قلباً ذات مولا ڈوبے رہنا۔ تو جب تک انسان ماس و اللہ تو نہیں نکلتا، خلقی اسباب و ارباب تو نہیں نکلتا، نفس شیطان دنیا تو پجاریاں تو الگ نہیں ہوندا، اپنے نفس دی اور خواہش لاج تلوار نہ ذبح نہیں کرتا، سر تو پیروں تک مرضی مولا ارادہ الہی فعل الہی تقدیر مولا نہیں بنتا، ہر لمحہ اللہ پاک دے قرب صحبت اور معیت اور حضور چ نہیں گزارتا، اپنے دوجے دے معاملات کو اللہ سن دے سپرد کر کے مردہ بن کے پھر پیشوا دے کے اللہ دے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے کے اللہ دے اگے حاضر نہیں ہوندا، مردہ بن کے، اور قلباً اللہ طرف متوجہ نہیں ہوندا، وَتَبَتَّلَ عَلَيْهِ تَبْدِيلًا، جیسا قرآن پاک دسیا، اور قرآن پاک ہی دسیا وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ ما سوا اللہ تو تیار تھا قلباً ذات مولا چ نہیں ڈوبدا، یہ وہ نماز عشق ہے۔ جب تک یہ نہ نیتے، اس واسطے حدیث پاک چ سلطان باور نے فرمایا کہ حضور فرماؤندے جنہیں ظاہری نماز نہیں پڑھتا دی باطنی قبول نہیں، جڑا باطنی نہیں پڑھتا دی ظاہری قبول نہیں، اور باطنی نماز اللہ والوں کو ملنی ہے، باطنی نوری کنیکشن اللہ والوں کو ملنا، جب تک اللہ والوں کو اپنے اندر نوری جاگ لو نہیں لوندا، الف اللہ چمبے دی بوٹی نہیں لوندا، توحیدی محمدی نور نسبت اپنے دلہ جلکا نہیں کرواوندا، اور نوری توحیدی کنیکشن حاصل نہیں کرتا پھر پیشوا کو، تو کدے بھی حزب الشیطان نال رابطہ نہیں ٹوٹتا، حزب اللہ نال رابطہ نہیں ہوندا، ہر راہی مولا دے مسافر نہیں بنتا، روح
جسم چوں نکل کے پرواز کر کے اللہ طرف نہیں دوڑتی، جی رب سونے ذکر قرآن چ فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف۔ اس واسطے انسان کو چاہیے ظاہری نماز دی پابندی کرے، باطن نماز دی پابندی، دوام ذکر ہو حضور دی پابندی کرے، تاکہ انسان ماسوا اللہ تو اپنی ذات چوں اور ذکر چوں بھی نکل کے قلب اور ذات مولا ڈب جائے، فنا فی توحید غرق فی توحید ہو جائے، تاکہ اسے دنیا دی مولا دی نعمت دل دے آئینے دل دیاں اکھاں نہ حاصل ہو جائے کہ آخر جب کھلیاں اکھاں نہ دی مولا دی نعمت نصیب ہوئے گی۔ شیر خدا امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماؤندے نے کہ نماز دی فکر اپنے ہوتے فرض کر لو، خدا دی قسم دنیا دی فکر تو آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تہاڈے قدم چومے گی۔ بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی ہے کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سونا فرماندا ہے کہ میں اپنے بندے تے گمان دے نال ہونا جویں کہ وہ میرے نال گمان رکھے ہے، اور جدوں وہ مینوں پکاردا تے میں وہ نال ہونا۔ یہ انسان جو بھی گمان اللہ سونے کو رکھدا ہے، اللہ سونا اس گمان نو پورا کردا ہے۔ انسان دا پروگرام ہی اللہ رب العزت نے اسی طرح دا ہی بنایا کہ انسان جو سوچدا ہے، جو کچھ اپنے سب کانشیس انکانشیس مائنڈ دے اندر پروگرامنگ کردا ہے، ویسے ہی نتائج نکلتے ہیں۔ اس واسطے ماسوا اللہ تو کل ہی منہ موڑ لینا، مخلوق دے احسان نہیں لینا کدے بھی اللہ والا، وہ سراپا ہی رضائی مولا بن جاتا، ہر لمحہ اللہ دے قرب صحبت مائیت اور حضور چ گزاردا۔ امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم فرماندے نے کسی دا احسان نہ لو، کیونکہ مشکل وقت چار دن دا اور احسان زندگی بھر دا۔ بخاری شریف کے اندر حدیث پاک حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسی اللہ رب العزت دی خوشنودی حاصل کرنے واسطے جو کچھ بھی خرچ کرو گے وہ ثواب ضرور دتا جائے گا، اتوں تک کہ جڑا لقمہ تسی اپنی بیوی دے منہ چ رکھو گے یعنی وہ بھی تمہیں ثواب ملے گا۔ تو جب تک انسان کولے لفظ تے عمل نہیں کرتا، زیادہ ضرور سب کچھ اپنے رب دے قربان نہیں کرتا، اللہ راج خرچ نہیں کرتا، تو تمام شیطانی نظامہ پروگراموں تو منہ نہیں موڑتا، قرآن و سنت تو مضبوطی نہ نہیں پڑھتا، اجماع اہل سنت دے نال نہیں رہندا، تو پھر پیشوا دے زیر نگرانی روحانی سفر نہیں کرتا، کیونکہ انسانی وجود جڑا ہے ٹائم سپیس قصے شکل ماضی حال و مستقبل دا کہندی ہے، روح اور دیگر نوری لطائف اندر دے جڑے نوری جسے یا نوری پرت انسان دے اندر موجود ہے وہ انہاں گلاں تو آزاد ہے، کیونکہ باطن جانے واحد ہے، انسان ارادے دی قوت نال پل کر چپنے چ پہلا جتھے مرضی آ جا سکدے ہے دی روح، جب جسم بھی نورانی ہو جاتا تو پھر یہ بھی سفر کرن لگ پیندا، جیسا کہ آج دی سائنس نے ٹائم ٹریول نے ثابت کرتا۔ انسان نو چاہیے قرآن و سنت روح دے مطابق عمل کرے، اپنا مقصد حیات حاصل کرے، اللہ دی بارگاہ تک رسائی حاصل کرے، تو جس مقصد واسطے سونے رب نے پیدا کیتا وہ مقصد حاصل کرے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کامل معجز مسکین بے سہارا انسان صاحب پیر پیشوا دے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دے تیری سونی پاک ذات دے ساڈا کوئی سہارا نہیں، سانو دنیا قبر اور آخرت سارا عطا فرمائے، اپنے دائمی ذات دی نعمت عظمت دولت کبرا عطا فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ وما علینا الا البلاغ المبین۔